بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تفسیر میں آپ کو کئی اہم باتیں ملنے والی ہیں۔ اگر آپ آج کی اس تفسیر کو آخر تک سنیں گے اور آخر تک دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے علم میں بہت سارا اضافہ ہو، آپ کو کچھ ایسی باتیں بھی مل جائیں جو آپ نے ابھی تک جس کو نہ سنا ہو، یا آپ کے علم میں وہ بات نہ ہو، یا آپ نے سنا ہو اور پڑھا بھی ہو لیکن آپ کے ذہن سے وہ بات نکل گئی ہو۔ تو اگر آپ آخر تک آج سنیں گے تو آپ کے علم میں کئی اہم باتوں کا اضافہ ہونے والا ہے، جس کو میں پہلے ہی خلاصے کی طور پر بیان کیے دیتا ہوں کہ آج کی تفسیر میں آپ کے سامنے کیا پیش کیا جائے گا اور کیا بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کی جو تفسیر ہے، یعنی سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 کی اخیر کی 4 آیتیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو بیان کیا کہ یہ اس قرآن کے ذریعے سے انسان خدا کو پا لیتا ہے، منزل تک پہنچ جاتا ہے، کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے، لیکن اسی قرآن کے ذریعے سے انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے سے بھٹک بھی جاتا ہے، جنت کے راستے سے ہٹ بھی جاتا ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہدایت پانا، قرآن کے ذریعے سے منزل تک پہنچنا، یہ تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قرآن سراپا ہدایت ہی ہے، لیکن قرآن کے ذریعے سے بھٹکنا، گمراہ ہونا اور ضلالت اور گمراہی میں جا پڑنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ایسے ہی اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر، مکھی اور دیگر ادنا چیزوں کا تذکرہ فرمایا، تو قرآن جیسی عظیم کتاب میں ان چیزوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ یا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح، تمام لوگوں کی روحوں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو کب جمع کیا تھا اور کہاں پر جمع کیا تھا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ نے تمام روحوں سے کیا کہا تھا، اور تمام روحوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا جواب تھا، اللہ کو کیا جواب دیا تھا، اور ایسے ہی اسلام اور قرآن کی نظر میں صلہ رحمی کیا ہے۔ اور پھر اخیر کی جو آیت ہے آج کی تفسیر کی، اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین کو بنایا، تو پہلے کس کو بنایا، آسمان کو یا زمین کو، اور ایسے ہی آسمان کی تعداد قرآن کی نظر میں کیا ہے۔ تو اگر آپ آج کی تفسیر میں اخیر تک بنے رہیں گے، جس کو میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں گا، بہت کم وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تو آپ کو ان سب کی تفصیل معلوم ہوگی قرآن کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات آپ کو یہ بتلا دوں کہ اس قرآن میں ان حقیر چیزوں کا، مچھر اور مکھی وغیرہ کا تذکرہ کیوں ہے؟ اللہ جو اتنا بلند و بالا ہے، یہ قرآن جو خدا کی کتاب ہے اور اتنی مقدس اور پاکیزہ ہے، تو اس عظیم ذات نے اس مقدس قرآن میں مچھر اور مکھی اور دیگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں جو ان چیزوں کا تذکرہ کرتا ہوں، ان کے تذکرہ کرنے سے، ان کو اپنی کتاب میں ذکر کرنے سے شرم محسوس نہیں کرتا۔ دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اگر یہ خدا کا کلام اور خدا کی کتاب ہے تو خدا اتنا بلند و بالا ہے، اس کی کتاب میں ان معمولی چیزوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جب کوئی مثال کسی چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ متکلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہاں مثال اور متکلم کے درمیان مناسبت نہیں دیکھی جاتی کہ جو مثال دے رہا ہے اس مثال اور متکلم میں کوئی مناسبت ہے یا نہیں، بولنے والے میں، مثال دینے والے میں اور اس مثال میں آپس میں کوئی مناسبت، کوئی یکسانیت ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مثال ممثل لہو کے مطابق ہے یا نہیں، جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے مثال اس کے موافق ہونی چاہیے، اس کے برابر ہونی چاہیے بس۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے بطور مثال جو ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو ممثل لہو کیا ہیں، کن کے لیے اللہ نے ان مثالوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے؟ وہ ہیں معبودان باطلہ، مشرکین مکہ کے جو خدا تھے، جن کو ان لوگوں نے خدا بنا رکھا تھا، اللہ نے ان کی حقارت، ان کی بے بسی، ان کی کمزوری اور ان کی لاغری کو ذکر کرنے کے لیے ان مثالوں کا ذکر کیا کہ جس طریقے سے مچھر، مکھی، یہ سب چیزیں کمزور، بے بس ہیں، ان کے اندر طاقت اور قوت نہیں، تمہارے معبودان کی بھی حیثیت انہی جیسی ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان معمولی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ مشرکین کے معبودان باطلہ کی حقارت، ان کی بے بسی اور ان کی کمزوری کو بتلانے کے لیے کیا ہے۔ اور دوسری بات کہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگ گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہدایت پانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن گمراہ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے گمراہ انہی جیسے لوگ ہوں گے جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن کے غلط معانی اور مطلب نکالتے ہیں، قرآن پر عمل نہ کر کے قرآن کو ٹھکراتے ہیں۔ تو قرآن کو اپنانے والا اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت پالے گا، اور قرآن کو ٹھکرانے والا اور قرآن پر عمل نہ کرنے والا، قرآن پر ایمان نہ لانے والا، گویا کہ اس قرآن کے ذریعے سے اس قرآن پر ایمان نہ لا کر اس نے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال دیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں، جو ایمان نہیں لا رہے، دنیا بھر کے جتنے بھی کفار ہیں، یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ جبکہ ان تمام لوگوں نے عالم ارواح میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور بنانے کے بعد تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر جمع فرمایا، اور جمع کرنے کے بعد جس کو کہتے ہیں عہد الستو، اس عہد الستو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا، ایک وعدہ اور ایک میثاق لیا۔ الستو بربکم، تمام روحوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، جتنے بھی لوگ تھے، جتنی بھی ارواح تھی اس دنیا میں، چاہے وہ مومن ہو، مشرک ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا جواب ایک ہی تھا، بلا، کیوں نہیں؟ آپ ہی ہمارے خدا ہو، آپ ہی ہمارے رب ہو۔ لیکن جب وہی روح اس دنیا کے اندر آئیں، وہی ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مشکل کر کے بھیجا، تو بہت سارے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نے اقرار کیا تھا، تم نے وعدہ لیا تھا، تو اب تم نے اس وعدہ خلافی کیوں کی؟ اس وعدہ کو کیوں توڑا؟ اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ لیا تھا، دنیا میں آنے کے بعد وہ وعدہ ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں، وہ وعدہ تو ہمیں یاد ہی نہیں، اور کسی کو بھی یاد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روح سے کوئی وعدہ لیا تھا۔ کسی کی بھی ذہن میں یہ نہیں ہے، اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا۔ تو اب یہ بہانہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں چلے گا۔ کیونکہ اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا کہ اے ہمارے نبی، اے ہمارے رسول، ان بندوں کو، ان انسانوں کو، ہماری مخلوق کو یہ بتلاؤ، تم نے اپنے خدا کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، اپنے اس وعدے کو یاد کرو اور اس پر عمل کرو۔ تو انبیاء کی بعثت اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے تھی۔ اور اس کے بعد صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ جو مشرکین مکہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتہ جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ اس کو توڑتے ہیں۔ صلہ رحمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک واعف عن من ظلمک، کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کا رشتہ دار اچھا برتاؤ کرے، آپ بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ، اس رشتہ دار کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کرو جو آپ سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی جوڑنے کی کوشش کرے،
کوئی آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، آپ بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ آپ کے دو بھائی ہیں، ایک بھائی کی آپ سے بہت اچھے سے بنتی ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، آپ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں، تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے تعلقات بناؤ، اس سے اچھا برتاؤ کرو، تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ یہ تو آپ اس لیے کر رہے ہو کہ اس کا رویہ، اس کا برتاؤ، اس کا معاملہ آپ کے ساتھ بہتر ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ کا جو دوسرا بھائی جس سے آپ کی نہیں بنتی، جس کے تعلقات آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، آپ اپنے اخلاق سے، عمدہ اخلاق سے اس طرح پیش آؤ کہ آپ اس کو بھی بدل دو، اس کے اور آپ کے درمیان جو تعلقات میں خرابی ہے وہاں بھی سدھار پیدا ہو جائے۔ تو صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ سے جو توڑنے کی کوشش کرے آپ اس کے ساتھ جوڑو۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے ان میں سے اکثر اللہ کے نبی کے خاندان رشتہ دار کے تھے، تو اللہ کے نبی نے جب خدا کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ سے جو تمام انسانوں کی ارواح نے وعدہ لیا تھا، اس وعدے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تو ان مشرکین نے ایک تو وہ وعدہ توڑ دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا، اور دوسرے اللہ کے نبی سے رشتہ داری تھی، اس رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا، رشتہ داری کو بھی توڑ دیا۔ اور صرف رشتہ داری، یہ دو خرابی، ایک تو اللہ کے عہد کو توڑا، اللہ کے نبی سے جو رشتہ داری تھی اس کو توڑا، اور تیسری خرابی جو ان کے اندر پائی گئی وہ یہ تھی کہ فساد فی الارض ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے تھے۔ فساد کس طرح؟ سب سے بڑا فساد یہی ہے کہ آپ اپنے بنانے والے کے ساتھ ناشکری کرو، اس کا انکار کرو۔ تو خود تو انکار کرتے تھے، اور آس پاس کے لوگ جب کبھی مکہ آتے تو ان کو بھی اللہ کے نبی کے پاس جانے سے، اللہ کے نبی کی تعلیم سننے سے منع کرتے، ان کو روکتے تھے۔ تو یہ سب سے بڑا فساد تھا جو زمین میں وہ مچا رہے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس آیت کے اندر اللہ نے اسلام کا جو تیسرا بنیادی عقیدہ ہے یعنی آخرت کا تذکرہ فرمایا، کہ مشرکین جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے تم کو پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم مردے تھے، تمہارا کہاں وجود ہے تم نہیں جانتے تھے، مٹی کے کس ذرات میں تم ملے ہوئے تھے خود تم کو نہیں پتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا فرمایا جب کہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، پھر ایک وقت آئے گا تم اپنی مدت پوری کر لو گے، تم پر موت طاری ہوگی، مرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ مشرکین کہتے تھے کہ جب انسان مرنے کے بعد اس کا جسم فنا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، جسم گل گیا، اب دوبارہ کس طرح زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو خدا تم کو تب پیدا کر سکتا ہے جب تمہارا کچھ وجود ہی نہیں تھا، تو تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل بات ہے۔ آگے کی آیت میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو، اتنی عظیم چیز کو، آسمان اور زمین کتنی بڑی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کر دیا تو تمہیں اے انسان، تمہارے پیدا کرنے میں، تمہیں دوبارہ زندہ کرنے میں کیا دشواری ہے؟ اس آیت میں آپ غور کرو، اس آیت سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے، جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ آسمان اور زمین میں سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا، اس آیت میں اس کا جواب چھپا ہوا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے، اے انسانوں، تمہارے لیے ہر اس چیز کو پیدا کیا جو زمین کے اندر ہے۔ جتنی چیزیں زمین میں ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ ثم استوى الی السماء، زمین کو پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے ثم استوى الی السماء، ثم استوى، ثم عربی میں کہتے ہیں ایک کام کر لیا اب دوبارہ کوئی کام کریں گے، بعد میں جو کام کریں گے تو بعد میں جو کام کیا جائے گا اس کام کو بتلانے کے لیے ثم لے کر آتے ہیں۔ ثم استوى الی السماء، ثم سے پہلے ہے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔
اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو اور اس کے بعد آسمان کو پیدا فرمایا. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. اور یہ آسمان جو اللہ نے بنائے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7 آسمان اللہ نے صحیح بنائے ہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے کہ کون کب اس دنیا میں آئے گا، کون اس دنیا سے کب جائے گا، کون کیسے اعمال کرے گا. اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز کی خبر ہے.